وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما لیجئے، اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجئے، اے اللہ ہم اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، میرے مولا ہم اقراری مجرم ہیں، معاف کر دیجئے۔ اللہ، آپ کی طرف سے ہمارے ملک کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ اے میرے مولا، ہم اپنے گناہوں کو معافی مانگتے ہیں، ناراضگی کو ختم کر دیجئے۔ رب کریم، کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، بس آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ ہے، آپ کے محبوب کی رحمت للعالمین کا واسطہ ہے۔ اللہ، آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ ہے۔ اللہ، آپ بہت بڑے ہیں، مہربانی کر دیجئے۔ اللہ، آپ کے محبوب سے نے فرمایا، گناہگار بندہ دن میں 70 مرتبہ توبہ کرے تو ہر مرتبہ آپ خوش ہو کے معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، جب اتنے معاف کرنے والے ہیں تو مہربانی فرما دیجئے، آج ہماری مغفرت فرما دیجئے، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ، روٹی کا سوال کرنے والا ایک دروازے سے نہیں ملتا تو دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے نہیں ملتا تیسرے پہ، اس کے سامنے تو ہزاروں دروازے ہیں۔ میرے مولا، ہمارے سامنے آپ کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، ہماری آپ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ اللہ، رحمت کر دیجئے۔ ہمارا حال بچے کی مانند ہے کہ جو اپنے کپڑوں کو نجس کر بیٹھے، ہر بندہ نفرت سے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے جاؤ یہاں سے بو آ رہی ہے۔ وہ بچہ بالآخر پریشان ہو کر ماں کے پاس آتا ہے، اماں ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، آپ ہی میری ماں ہیں، اے اللہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، اے میری ماں مجھے پاک کر دو، صاف کر دو۔ ماں اسے نفرت نہیں کرتی، بچے کی نجاست کو دور کر دیتی ہے، خوشبو لگا کے کپڑے پہناتی ہے، اور اے اللہ پھر اسی بچے کو سب لوگ سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم بھی اسی طرح آپ کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اس وقت دنیا دار لوگ علماء طلباء سے نفرت کرتے ہیں، ان کو مسجد کا مینڈا سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی کام کے نہیں، بیکار لوگ ہیں۔ میرے مولا، دنیا والوں نے تو ہمیں اپنے در سے دھتکار دیا، اب آپ کا در باقی ہے۔ اللہ، آپ بھی اگر ہمیں اپنے در سے خالی اٹھا دیں گے، ہمارا حال تو وہی ہوا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اللہ، مہربانی کر دیجیے، آپ اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، ایک بدو نے دعا مانگی تھی، اے اللہ بخشش کر دیجئے، اے اللہ بخشش کر دیجئے، اور پھر آخر پہ کہنے لگا اگر بخشش نہیں کرنی پھر بھی بخشش کر دیجئے۔ اللہ، ہم بھی آج اسی بدو کی طرح یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہماری بخشش فرما، اللہ ہماری بخشش فرما، اے رب ہماری بخشش فرما، اے حنان ہماری بخشش فرما، اے منان ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ، اگر آپ نے بخشش نہیں کرنی پھر بھی ہماری بخشش فرما۔ میرے مولا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ مہربانی کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم بہت نادان نکلے، اے اللہ ہم نے اپنے نفس کی پوجا کی، نفس اور شیطان کی بات مانی، من مرضی کی، اے اللہ آپ کے فرائض و سنن کے اندر کوتاہیاں کی۔ اے اللہ، اب ہمیں احساس ہو رہا ہے اتنی بڑی ہستی کو ناراض کر بیٹھے، اے اللہ مسجدوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اللہ آپ اتنے ناراض ہیں، ہماری شکلیں بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم بھی اپنے دروازے پہ جمع بھی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ، بیت اللہ کا طواف بند ہے، مسجدوں کی نمازیں بند ہیں، اے اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، ہم آپ کے جلال سے ڈرتے ہیں،
آپ کے قہر سے ڈرتے ہیں، آپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ ہمیں نہ دیکھیے، اپنے محبوب کو دیکھ لیجئے، ان کی امت سمجھتے ہوئے، اے اللہ ان کی امتی سمجھتے ہوئے ہم پر رحم فرما لیجئے، اللہ کرم کر دیجئے۔ اے اللہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کیا جائے، آپ کو تو اس سے بھی 100 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اے اللہ میں یقین سے کہتا ہوں، والدہ کو مجھ سے اتنی محبت تھی، وہ مجھے کبھی اپنے سامنے رونے نہیں دیتی تھی، آنسو آنکھوں میں نہیں آتے تھے، اس سے پہلے میری بات پوری کر دیتی تھی، مجھے کہتی تھی بیٹا رویا نہ کرو، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ اے اللہ اگر میری ماں میرے ساتھ اتنی محبت کرتی تھی، مجھے یقین ہے آج اس ماں سے میں معافیاں مانگتا، وہ مجھے ضرور معاف کر دیتی، اپنے باپ سے معافی مانگتا، میرے والد مجھے ضرور معاف کر دیتے۔ اللہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ آپ ہم پہ ترس کھا لیجئے، رحم کھا لیجئے، ہم گناہ گاروں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آج ہم سارے اہل خانہ آپ کے سامنے ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورت بچے بوڑھے سب معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ گھر کے ہر فرد کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس گھر میں اگر کہیں کوئی گناہ ہوا، اے اللہ اس کی معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم آپ کے محبوبوں نے فرمایا آپ کو بچوں کے اوپر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان پر رحم کر لیجئے، اور ان کی وجہ سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، مگر کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب کوئی غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اہل خانہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھتے پڑھتے، آپ کا نام لیتے لیتے اپنے بال سفید کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آج ہمیں گناہوں سے آزاد کر دیجئے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے آزاد کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم اگر جوانی کے عالم میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بڑھاپے کے عالم میں محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ جب ہم امیری کے حال میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو فقیری کے حال میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جب ہم اپنی صحت کی حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بیماری کے حال میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ ایک بوڑھا، ایک بیمار، ایک گناہ گار بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے، ایک فقیر بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے اور آپ سے معافی کا طلبگار ہے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ لاکھوں لوگ اس وقت پریشان ہیں، کروڑوں لوگ پریشان ہیں، اے اللہ اپنے گھروں میں محبوس ہیں۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے اس ملک سے اے اللہ کرونا کی اس وبا کو ختم فرما۔ میرے مولا وہ بھی تو مخلوق ہے اور اس کو آپ ہی نے پیدا فرمایا، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ ہم بیماریوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، جتنے بیمار ہیں اس ملک میں کہ پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اپنی پوری زندگی دیکھی ہے اسلام کو، اے اللہ ہم نے دنیا کے اندر کمزور ہوتے دیکھا ہے، اور آج اسلام اتنا کمزور ہو گیا کہ اے اللہ ہم مسجدوں کو بھی نہیں کھول پاتے، ہم مسجدوں میں جا کے نماز جمعہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اب مزید ہمیں کمزوری نہ دکھائیے، اب اپنی مدد فرما دیجئے اور ہمیں اسلام کی عزت کے دن بھی دکھا دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہادی مہدی کو بھیج دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، ایمان والے پریشان ہیں، ایمان والوں کی مدد فرما دیجئے۔ اب تو اللہ کافروں نے تانے بھی دینے شروع کر دیے، مسلمانوں تمہارا خدا کہاں گیا؟ اللہ ہم جتنے بھی گناہ گار سے ہی، مگر آپ کے بارے میں تانے ہم سے برداشت نہیں ہوتے، دل چاہتا ہے اس سے پہلے مر جاتے، ہم نے کیوں یہ الفاظ سنے؟ اے اللہ تو ہم مدد فرما دے، ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، مہربانی کر دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے پیغام بھیجے، خط لکھے، فون کیے،
یا جن کے حقوق ہم پر آتے ہیں سب کو ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست ہیں حاجی امین صاحب، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے قریبی دوست ہیں حاجی نذیر صاحب، ان کی وراثت کا مسئلہ ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جنہوں نے کہا ان کی بھی دعائیں قبول فرما، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ کچھ لوگ ہیں پریشانیوں میں گرفتار ہیں، بیماریوں میں گرفتار ہیں، اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ دعا کے انتظار میں رہتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں کہ ہم تو دعاؤں کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اے اللہ لوگوں کو تو اتنی خوش فہمی ہے کہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی، لیکن حقیقت حال کو آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ میرے اوپر رحمت فرما دیجئے، جو دعائیں میں مانگ رہا ہوں اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا اے اللہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، بیماروں کے ساتھ ان کا رہنا بھی ضروری ہے، اور اللہ ان کے لیے خود بھی خطرہ ہے، ان کے پاس احتیاطی تدابیر بھی نہیں۔ اللہ اب تو ہی ان کی حفاظت فرما تاکہ وہ بیماروں کی خدمت بھی کر سکیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بیماری سے بچا سکیں۔ اے اللہ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت کو ٹھیک فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ملک دین کا قلعہ ہے، اس قلعے کی حفاظت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اے اللہ حالات کو اچھا فرما دیجئے۔ مہنگائی کا جو عذاب آیا ہوا ہے اللہ اس عذاب کو دور کر دیجئے۔ اللہ رزق میں فراخی فرما دیجئے۔ میرے مالک ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمیں ویسے ہی معاف فرما دیجئے، ہم پر ویسے ہی کرم کر دیجئے، اور اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک دیندار اور قدردان رشتے نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔